ٹیرین وائٹ کیس کا خوف عمران خان کے انقلاب پر حاوی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان کی طرف سے پہلے ایک حلقے کے ضمنی انتخاب سے فرار اور اب دیگر 33 حلقوں سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان اسی خوف کا شاخسانہ ہے۔ پی ٹی آئی کے اعلیٰ حلقوں تک رسائی رکھنے والے ایک سے زائد ذرائع نے ان رپورٹس کی تصدیق کی ہے کہ نااہلی کے خوف کے سبب چیئرمین پی ٹی آئی نے 33 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے فیصلے پر یو ٹرن لیا، کیونکہ پارٹی کے وکلاء نے انہیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے وہ ماضی کی طرح کاغذات نامزدگی میں ٹیرین وائٹ کا نام گول کر جاتے ہیں یا اس بار ذکر کر دیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ان کی ممکنہ نااہلی کا خطرہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اس وقت یہ ایشو عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ فی الحال وہ کوئی بھی الیکشن لڑنے سے گریز کریں اور ٹیرین وائٹ کیس کی دھول بیٹھنے کا انتظار کریں۔ چند روز پہلے تک کپتان کی قانونی ٹیم کے بعض ارکان کا خیال تھا کہ یہ کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں گم ہو جائے گا، یوں عمران خان آئندہ عام انتخابات میں دھڑلے سے اتر سکیں گے، لیکن اب اس سوچ پر تفکرات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب گزشتہ سماعت کے موقع پر ہونے والی اہم پیش رفت ہے۔ خیال رہے کہ عمران خان نے اپنی نااہلی کی درخواست کے خلاف وکلاء کی مشاورت سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تحریری جواب داخل کرایا، اس میں اس کیس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا کہ اب چونکہ وہ رکن اسمبلی یا عوامی عہدیدار نہیں رہے، اس لیے ان کی نااہلی کی درخواست قابل سماعت نہیں، لہٰذا عدالت درخواست کو مسترد کر دے۔ مطلب یہ کہ اپنی مبینہ بیٹی کے بارے میں اٹھائے گئے سوال پر وہ عدالت کو جواب دے نہیں۔ قبل ازیں عمران خان نے راجن پور سے قومی اسمبلی کے صرف ایک حلقے کی ضمنی الیکشن سے اپنا نام واپس لے لیا تھا، جو 26 فروری کو شیڈول ہے۔ پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ اس وقت تک عمران خان کی جانب سے اٹھائے گئے نکات پر عدالت نااہلی کی درخواست خارج کر دے گی، یوں وہ پہلے راجن پور کا الیکشن لڑیں گے اور پھر 33 حلقوں کے ضمنی انتخاب کی تیاری کریں گے۔ تاہم جب جمعرات کو ہونے والی سماعت کے موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے یہ اعلان کیا کہ اب اس معاملے کو لارجر بینچ سنے گا تو پی ٹی آئی قیادت کے طوطے اڑ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت عالیہ کے تیور کو دیکھتے ہوئے قانونی ٹیم نے عمران خان کو دیگر 33 سیٹوں پر ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ بھی واپس لینے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اب یہ معاملہ طول پکڑے گا۔ ان 33 سیٹوں پر 19 مارچ کو پولنگ ہوگی۔ واضح رہے کہ عمران خان کی نااہلی سے متعلق درخواست کی اب تک 7 سے زیادہ سماعت ہو چکی ہیں، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ 9 فروری کی سماعت میں امکان ہے کہ لارجر بینچ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر دے یا اس جانب پیش رفت ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کیس کے میرٹ کے بجائے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے جواب میں یہ کہہ کر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس سمیت بعض دیگر جج ماضی میں اس کیس کو سننے سے معذرت کر چکے ہیں، لہٰذا وہ دوبارہ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلو طے کر رہے ہیں کہ ٹیرین وائٹ ان کی بیٹی ہے یا نہیں، یعنی امیر المومنین حضرت عمر کے کردار کی مثالیں دینے والا اور ریاست مدینہ کا دعوے دار ایک آئینی اور شرعی سوال سے بھاگ رہا ہے۔ شرعی اس معنوں میں ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی ٹیرین وائٹ کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ٹیرین کی والدہ سیتا وائٹ سے ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں۔ اس کیس کی باریکیوں سے واقف ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ عمران خان یہ کہہ کر ٹیرین وائٹ کیس سے دامن نہیں بچا سکتے کہ پہلے اس کیس کو سننے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعض ججز انکار کر چکے ہیں۔ حالانکہ ماضی کے مقابلے میں یہ کیس اب اس لیے مضبوط ہو چکا ہے کہ پہلے اس کیس کے حوالے سے مصدقہ دستاویزات دستیاب نہیں تھیں، جو عمران خان اور جمائمہ کی جانب سے امریکی عدالت میں حلفیہ بیان کے طور پر جمع کرائی گئی اور اب منظر عام پر آ چکی ہے۔ درخواست گزار ساجد کے وکلاء نے ان دستاویزات کو اپنے کیس کا حصہ بنایا ہے۔ عمران خان اور جمائمہ نے اپنے دستخطوں سے امریکی عدالت میں جمع کرائے گئے حلفیہ بیانات میں کہا تھا کہ ٹیرین کی سرپرستی اس کی خالہ کے سپرد کیے جانے پر دونوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران یقیناً یہ سوال اٹھے گا کہ یہ حلفیہ اجازت عمران اور جمائمہ نے کس حیثیت میں دی تھی۔
इनका टेरियन से क्या रिश्ता है? वालिदैन या इंतहाई करीबी अजीज ही इस तरह की इजाज़त दे सकते हैं। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अमरीकी अदालत से मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात मंजर आम पर आने के बाद अब इमरान खान का इस केस से जान छुड़ाना मुश्किल हो चुका है। अभी अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर तकनीकी तौर पर बचत का रास्ता ढूंढ भी लेते हैं तो आम इंतखाबात में कभी ना कभी वो इलेक्शन लड़ेंगे और मुंतखब भी होंगे। उस वक्त फिर कोई शहरी इस नौयत की दरख्वास्त अदालत में जमा करा सकता है कि एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे ने कागजात नामजदगी में अपने तमाम बच्चों के नाम क्यों नहीं जाहिर किए, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहा और नाअहली से मुतालिक आइन के आर्टिकल 62 और 63 की जद में आता है। यूं इमरान खान की नाअहली से मुतालिक टेरियन वाइट केस अब हमेशा के लिए एक लटकती तलवार बन चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।